اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام الحسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فإلیہ معادہ اما بعد فإن القبور محلتنا والقیامة موعدنا واللہ عارضنا ان علیا باب من دخلہ کان مومنا ومن خرج عنہ کان کافرا۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 28 ماہ رمضان المبارک ہو چکی ہے، اور کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا آپ کی خدمت میں پیش، اس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر گفتگو کی تھی، اور وہی سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ کل ہم نے قرآن کی آیات، امام علی علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج امام حسن مجتبی علیہ السلام کا قول مبارک، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، ایسا خدا جو ہر فرد کا کلام سنتا ہے اور چپ رہنے والے کے دل میں جو کچھ ہے اس سے واقفیت رکھتا ہے۔ ہر زندہ رہنے والے کا رزق اس کے ذمے ہے، ہر مرنے والا اسی کی جانب لوٹ کر جائے گا۔ اما بعد، قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، قیامت ہماری وعدہ گاہ ہے، خدا ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے۔ علی علیہ السلام ایسا دروازہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن، اور جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر۔ ایک مقام پر اور امام حسن مجتبی علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں فرماتے ہیں: ایھا الناس ان علیا امیر المومنین باب ہدی فمن دخلہ اہتدی ومن خالفہ تردی۔ اے لوگو، بے شک علی ہدایت کا دروازہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے بھی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو واقعاً ہمارے لیے افسوسناک بھی ہیں اور مقام تعجب بھی ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ کبھی نہ بند ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ چنانچہ جب امر بالمعروف اور نہی منکر کا موقع آ جائے تو کوئی کتنا ہی بڑا عہدے کا حامل ہو، دولت مند ہو، کیسا ہی شخص ہو، طاقتور ہو، صاحب سلطنت ہو، حکومت ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہر شخص کا ٹوکنے کا فرض ہے۔ چنانچہ آپ کو مشہور واقعہ ملے گا کہ خلافت ثالثہ میں جناب ابو ذر غفاری، جو میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں ایک دو میں حوالہ بھی دیا ہے، کہ جناب ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان با اعتماد اصحاب میں شامل تھے کہ جن کی سچائی کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، آپ کی تائید فرماتے تھے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ زمین کو سورج نے روشنی نہیں دی، نہیں دکھایا کہ ابو ذر سے بڑھ کر کے کوئی سچا ہو، یعنی جس کی صداقت کی تائید جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہونا چاہیے۔ افسوس اس امت پر ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے تھے، جن کے دل منافقت کی طرف زیادہ تھے، خلوص نہیں تھا،
محبت نہ اسلام سے، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے، نہ نبی سے، اور ان کے جاو حشم، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان سب کو دیکھ کے لوگ آج تک اتنا مرعوب ہیں کہ ان کو جو ہے وہ صف اول کے اصحاب ہی نہیں، بلکہ بعضوں کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل نبوت کسی اور کو دی جاتی تو وہ جناب عمر ابن خطاب تھے۔ سبحان اللہ، کیا معلومات ہیں، کیا تحقیق ہے۔ یہ حال ہے آج کے عالموں کا، منبر پہ جانے والوں کا، آج کے ان زر اور جواہر میں کی چمک و دمک دیکھ کر کے دنیا میں ڈوبے ہوئے مبلغوں کا۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری نے خلیفہ ثالث کے دولت کے جمع کرنے پر تنقید کی، انہیں اسراف سے بے جا سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اسی سزا میں انہیں مدینے سے نکال کر ربضہ بھیجا گیا، مگر اس سے پہلے شام میں بھیجا گیا۔ 1 سال شام میں رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک طرف تو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے بارے میں کہ صاحب وہ پھٹی ہوئی پرانی عبا پہنتے تھے اور ایسا تھا، حالانکہ اتنی دولت تھی اور وہ تھی اور لوگ سوال کرتے تھے، یا بیت المال سے آپ نے ایک چادر لے لی تو اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ کے پاس یہ، اور دوسری طرف دوسرے صحابی کے لیے آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غنی تھے۔ غنی کہاں سے ہو گئے بھائی؟ لوٹے پیٹے تو آئے تھے مدینے سے، مکے سے، اتنے کم عرصے کے اندر جو ہے غنی کہاں سے ہو گئے؟ یہ بھی پاکستان کے سیاستداں تھے، سوچنے کی بات ہے نا۔ بہرحال جناب ابو ذر غفاری، خدا اپنی بے پایا برکت رحمتیں ان پر نازل کرے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک روز سوال کر لیا، عثمان تمہارے بیت المال میں کتنے پیسے ہیں؟ ان کا 4 لاکھ درہم ہے۔ 4 لاکھ درہم تمہارے پاس؟ ان کا انہوں نے ایک واقعہ یاد دلایا، عثمان تمہیں یاد ہے کہ میں اور تم دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، اور جب سب مال تقسیم ہو گیا تو 2 درہم باقی رہ گئے۔ حضور نے گریہ کیا، ہم نے سبب گریہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ 2 درہم بیت المال میں باقی ہیں، ابھی اس کا وارث نہیں آیا، کہیں ایسا نہ میری روح قبض ہو جائے اور اس کا حق رہ جائے۔ تمہیں یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ اور کہا تمہیں شرم نہیں ہے؟ اپنے کو جانشین رسول کہتے ہو اور 4 لاکھ درہم تمہارے یہاں جمع ہے۔ یہ نصیحت اتنی بری لگی خلیفہ وقت کو کہ میں خلیفہ وقت ہوں، تخت و تاج میرے پاس ہے، رعایا کے پاور میرے پاس، میں بنی امیہ خاندان کا ہوں، میرے سامنے ان کی جرت کیسے ہوئی؟ اور اس کے بعد ان کو وہاں سے تبعید کر دیا، یعنی مدینے سے سزا کے طور پہ نکال کے شام بھیج دیا، اور ساتھ میں خط بھی بھیجا امیر شام کو کہ ان کو ایسی جگہ کے اوپر رکھنا کہ جہاں کے اوپر بود و باش کے وسائل زیادہ نہ ہو، اور جس قدر تنگی ہو سکے وہ رکھو۔ 1 سال میں وہ کمال جناب ابو ذر نے دکھایا لوگوں کے درمیان، وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں اور ان کا اخلاق بیان کیا کہ 1 سال میں کایا پلٹ گئی لبنان کے علاقے میں، جہاں رکھا تھا بدترین علاقہ تھا وہ۔ جب وہاں سے خبریں آئی تو اس نے ایک خط لکھ کر کے ان کو جو ہے مدینے بھیج دیا کہ صاحب آپ کی خلافت چلی جائے گی، میری گورنری چلی جائے گی اگر یہ مزید یہاں رہ جائے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو دوبارہ پھر ربضہ بھیجا گیا۔ آپ نے سن لیا واقعہ، اپنے علماء سے پوچھیے اور تحقیقات کیجیے، میں نے غلط بیانی تو نہیں کی۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کے خطبات دعائیں اقوال اس امر کے عکاس ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا اور سلو کر کے باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات میں ان کے خطبات، ان کے اقوال اور فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ آپ نے جناب محمد
حنفیہ کو جو وصیت کی ہے اس میں مقصد ہجرت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، میں اپنے نانا اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر گامزن رہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کوفہ روانہ ہوتے ہوئے بیضہ کے مقام پر حر کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی یہ دیکھے کہ ظالم بادشاہ اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعد عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے درمیان گناہ اور دشمنی کے کام انجام دے رہا ہے، وہ اپنے عمل یا قول سے اسے تبدیل نہ کرے تو اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے اس جگہ رکھے جہاں کا وہ مستحق ہے۔ ان لوگوں نے شیطان کو اپنا لیا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، فساد برپا کر رہے ہیں، حدود کو معطل کر دیا، اللہ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دوران سفر میں کربلا کے قیام کے دوران ہر خطبے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور ہر فرد نے حسینی عزم اور حسینی فکر کو اپناتے ہوئے رزق خوانی کے دوران یہ فریضہ انجام دیا اور اپنی جان آفرین سپرد کر دی۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صفوان کو امام حسین کی زیارت کی تعلیم دی، جو زیارت وارثہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں یہ کلمات آپ کو ملیں گے کہ امام حسین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعبیر، تصویر، تنویر ہے۔ دعا کا ہر فقرہ مومنین کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے، بالخصوص دعائے توبہ، دعائے مکارم اخلاق، دعائے عہد کو معبود سے ملانے، انسان کو معراج کمال تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 4 طریقے بیان کیے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کا دور علمی ترقی کا دور ہے۔ آپ نے اس امر کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ آیات قرآنی کی صحیح تفسیر اور احادیث کی درست تفہیم کے ذریعے لوگوں کے اذہان و عقول کو جلا بخشی جائے، لہذا آپ نے دینی درسگاہ کو مستحکم کیا اور مختلف علوم و فنون کے درس کا آغاز کیا۔ محمد ابن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے 30,000 حدیثیں دریافت کی ہیں۔ صحابہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی آپ سے مسائل دریافت کیے اور جنت کے لیے ضمانت طلب کی۔ تابعین میں جابر ابن یزید جوفی، کیسان سجستانی، اور فقہاء میں ابن المبارک زہری، اوزاعی، ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے امام سے اقتداء پہ فیض کیا۔ اور ابو حنیفہ کا یہ قول زبان زد خاص و عام لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی دانشگاہ کے انتظام کو سنبھالا، ان کی علمی اور فکری تحریک کو آگے بڑھایا۔ جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان فرماتے لوگ اسے فوراً لکھ لیا کرتے۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آگے بڑھایا۔ جب بھی آپ کو کوئی شاگردوں کو تیار کیا، ان کے ذریعے سے یہ فریضہ انجام پاتا تھا، جیسے علی ابن یقطین، صفوان جمال وغیرہ۔ آپ نے صفوان جمال کے اونٹ اسی لیے فروخت کرا دیے کیونکہ وہ ہارون رشید کو کرائے پر دیتا تھا، اور اس طرح حکومت مضبوط ہوتی تھی اور ظالم کی مدد کسی طرح درست نہ تھی۔ آپ نے
بشر حافی کو نہیں انل منکر کے ذریعے شراب نوشی اور گانے بجانے سے بچا لیا. آپ کے ایک جملے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی. کاش یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کی بات مانتا. ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے امر بالمعروف اور دعاؤں اور نہیں عن المنکر کے فرائض انجام دیے، اور یہی کام آج زمانہ غیبت میں علماء کے سپرد ہے اور علماء انجام دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ہم اور آپ سنبھال لیں، صرف اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، وہ جو جن کے ہم کفیل ہیں، تو بڑا آسان ہو جائے، اخلاقیات بھی درست ہو جائیں، معاشرہ بھی درست ہو جائے، ہمارے اندرونی حالات بھی درست ہو جائیں، اور اخلاق کے اعلیٰ ترین منازل پہ ہم پہنچ جائیں. میرے عزیزو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ دنیا جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، زر و جواہرات کی چمک دمک دیکھ کر کے اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور پھر وہ منزل آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی بچوں کی محبت میں، اور پھر ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیں، ایک وقت وہ ضرور آتا ہے کہ جب اللہ رسی گلے میں ڈال کے کھینچتا ہے. ہم نے اپنی اس لائف میں بہت سے ایسے نئے دولت مندوں کو دیکھا ہے کہ جس راستے سے دولت آئی اسی راستے چلی گئی. یہ اللہ کی نعمت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو دسترخوان سے جو ذرات پڑے ہوتے ان کو چنتے ہوئے کھاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے رزق کی کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رزق الہی ہے، شکر ادا کرو، اسی میں خیر و برکت ہے. اور یہاں ہر روز ہم دیکھتے ہیں، تجربے میں آتی ہیں کہ روٹیوں کے کنے کاٹ کاٹ کے توڑ کے پھینک رہے ہیں. ماہ رمضان میں کتنا کھانا برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے. بھائی یہ بوفے جو لگایا گیا ہے، جو کھانا لگایا گیا اس لیے لگایا گیا ہے جس قدر ضرورت ہو اتنا لو، کم پڑ جائے بعد میں پھر لے لو. مگر نہیں، ہم پوری پلیٹ بھر کر کے لیں گے، کھایا جائے گا، کھایا جائے گا، نہیں کھایا جائے گا پھینک دیں گے. دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے بھوکے تمہارے اطراف میں ہیں. اللہ کے رزق دینے میں کمی نہیں ہے، یہ کمی ہماری ہے. ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے آرڈر کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی ڈشیں آتی ہیں، نہیں کھا پاتے، کھایا، ہاتھ صاف کی اور چل دیے. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کفران نعمت ہے. آپ اپنا پیسہ محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، مجھے معلوم ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے کمایا جیسے چاہے ہم خرچ کریں. نہیں، حرام میں حساب نہیں ہے، حلال میں حساب ہے. آپ سے کل ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. بہرحال میرا کام پیغام پہنچانا تھا آپ کو، ڈنڈا لے کر کے دوڑانا نہیں. آپ خود ماشاءاللہ صاحب فہم ہیں، صاحب عقل ہیں. وقت ہر ایک کے اوپر آتا ہے، یاد رکھیے گا. نہ ہر وقت پیسہ آتا ہے، نہ ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے قبول ہونے کے بھی وظائف ہیں. ہر چیز میں خلوص نیت ہو. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا، ارے صاحب اس زمانے کے اندر ان ممالک میں کون عمل کرتا ہے؟ کرنے والے کرتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ ان کو دیتا بھی ہے، ان کی بات میں اثر بھی رکھتا ہے. کچھ حصہ دعاؤں کا ماشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ بڑی دعائیں پڑھی ہیں. ماہ رمضان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمارے ہاں رسمن پڑھی جاتی ہیں. میں رسمن اس لیے کہہ رہا ہوں،
اگر یہی دعائیں ترجمے کے ساتھ دل سے آپ پڑھیں تو ایک اثر ہوگا آپ پر. ہر جگہ کے اوپر یہ اب ایک رسم ہو گئی، ماہ رمضان آیا، دعا افتتاح سے پہلے اور بعد کی دعائیں جو ہیں پڑھ رہے ہیں. ایون جو نماز کے بعد کی دعا ہے، یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم، وہ بھی ایک پڑھتا ہے، لوگ سنتے ہیں، کانوں سے گزر جاتا ہے. ارے تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے لا تعداد فضائل، یہ تحفہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے رسول اللہ کی بیٹی کو دیا ہے، منسوب ہی جناب فاطمہ زہرا سے ہو گیا. عملی طور پہ مٹی سے، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنانے والی پہلی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. چنانچہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، دو تسبیح ہیں. ایک تسبیح وہ ہے کہ جو جناب حمزہ کی مٹی سے بنائی گئی، بابرکت مٹی، اور ایک وہ تسبیح ہے کہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام، قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے بنائی گئی. آپ سے سوال ہوا کہ مولا ان دونوں تسبیحوں کا ثواب کیا ہے؟ دونوں تسبیحوں کا ثواب فرمایا. کہا زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ کہا قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ قبر جناب حمزہ کی مٹی جو ہے اس کی تسبیح بنائیں گے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، جبکہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی، یعنی اگر جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کی تسبیح آپ جیب میں رکھیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی مٹی، یہ دعویٰ نہیں کسی بھی روایت کے اندر کہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کی تسبیح آپ نے اپنی جیب میں رکھی ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گی، مگر قبر امام حسین علیہ السلام کی خیر و برکت یہ ہے کہ اگر اس خاک کی بنی ہوئی مٹی کی تسبیح آپ جیب میں بھی اپنے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گی. اور وہ خود تسبیح جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہے، ذکر الہی کرتی ہے وہ تسبیح از خود. یہ فرق ہے ان دونوں تسبیحوں میں. امام ہمارے معصومین کی دعاؤں میں جو دعائیں شروع ہوئی ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہی ہے، ربنا اغفر لنا ورحمنا، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ مختلف جگہوں سے آیات کے ٹکڑے ہیں. پروردگار ہماری مغفرت فرما اور رحم فرما، پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ دینا، پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کا ارتکاب کریں تو ہم سے باز پرس نہ کرنا. ایک دعا ہے اللہم ارزقنی مالا و ولدا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی رب ہب لی ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. یہ جناب داؤد علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کے اندر. یا اللہ مجھے مال اور اولاد عطا کر، میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو، پروردگارہ تو مجھے ایسا وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے. قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی قرآن کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآن کی دعا ہے. سورہ مومن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا. جو لوگ میری عبادت سے اگڑتے ہیں وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری دعاؤں کو عبادت کا درجہ فرمایا ہے اور اس کے ترک کو تکبر اور غرور سے تعبیر کیا ہے، اور تمہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر دعا طلب کرنا چھوڑ دو گے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. فلسفہ نماز جانتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ سجدے کی ہے یا رکوع کی ہے یا دعا قنوت کی ہے. اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے
آج तूने मेरे सामने, आज सबसे ज्यादा जिल्लत و खारी है किसी के सामने झुकना या उसके सामने जमीन पे सर रख देना, इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं है। लेकिन यही सर अगर अल्लाह की बारगाह में झुकता है तो इसको अल्लाह ने इंसान की मेराज करार दिया है। और अल्लाह कहता, मेरे बंदे आज तूने मेरे सामने सर झुकाया है, अपनी किबरियाई की कसम खाता हूं, अब ये सर किसी गैर के सामने झुकने नहीं दूंगा, न किसी दौलतमंद के सामने, न किसी बादशाह जाबिर के सामने, न किसी कुव्वत ताकतवर के सामने। जब आप अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हैं और दुआ मांगते हैं तो परवरदिगार फख्र व बात करता है, तूने सही जगह हाथ फैलाया है, मेरे अलावा कोई गनी नहीं, मेरे अलावा कोई देने वाला नहीं, मांग मेरे बंदे, क्या मांग रहा मैं देता हूं, तू सवाल कर। वो अल्लाह जो बगैर मांगे हुए इतना सब कुछ दे रहा है, तो मांगने से क्या कुछ नहीं देगा। और फिर वो कहता है, कसम है मुझे मेरी किबरियाई की, आज तूने मेरे सामने हाथ फैलाया, दुनिया से मुस्तगनी कर दूंगा, इतना दूंगा कि तू भूल जाएगा, और किसी गैर के सामने तेरा हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मारिफत होनी चाहिए। जब आप हाथ फैलाते हैं तो कुनूत में भी आपने देखा बहुत से इस तरीके से दुआ मांग रहे, अरे भाई अगर अल्लाह देगा तो नीचे गिर जाएगा, हाथ में कहां से आएगा। उलमा फरमाते हैं कि हाथों को मिला करके ऐसे बुलंद करो दुआ के लिए कि अगर कोई चीज आ जाए हाथों में तो गिरने न पाए, यानी मसलन पानी अगर हो तो वो चुल्लू में आपके रुक जाए। ये तरीका है दुआ है। और ये एहसास हो कि मांग किससे रहे हैं, जिसके खजाने में कोई कमी नहीं है, जिसकी अता में कोई कमी नहीं है। हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी नहीं है। जाहिर है कि गुरूर और तकब्बुर की अलामत, इसीलिए कहा है कि नमाज पढ़ने वाले का दिल मुलायम होता है, वो गुरूर नहीं करता। वो तब जितनी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, नमाज में आप देखें, रुकू करना, बिल्कुल गुलामों के तरीके से खड़े रहना, अल्लाह की हम्द व सना करना, यही नमाज है ना। रुकू में गए, सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही, तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है, तेरी अजमत बुलंद है। सजदे में सुबहान रब्बिल आला। फिर जब आप तशाहुद में बैठते हैं या वैसे बैठते हैं जैसे बिल्कुल एक हकीर जलील इंसान बैठा हो, यही होता है ना। मगर बारगाह में किसकी है? उस मालिक के। ये सब तरीका किसने बताया? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको पूरी कायनात से अफजल बनाया, जिसकी मोहब्बत में इस कायनात को खल्क किया, वो भी जब बैठता है बारगाह इलाही में तो ऐसे ही बैठता है। यही सुन्नत है, इसी पे अमल करना हमारे लिए वाजिबुल आज़िम है। अल्लाह ने जब मेरे नबी से पूछा, मेरे नबी तुझे कौन से अलकाब पसंद है, क्या कहा? परवरदिगार मैं तो तेरा बंदा होना पसंद करूंगा, तेरा अब्द होना। अल्लाह को इतना पसंद आया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद रिसालत बाद में है, अब्दियत पहले है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कौन मोहम्मद? जो अब्द पहले है अल्लाह के, उसके बाद रसूल है। यह है इनके सारी का मिजाज। और अल्लाह को किस कदर पसंद आया, हर अजान में, हर अकामत में, हर नमाज में हर मुसलमान गवाही देता है अल्लाह की वहदानियत के बाद। हम गवाही देते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के अब्द हैं। अब्द के माने गुलाम के हैं, और उसके बाद आप रसूल हैं। किस कदर शरफ मिला है। मारिफत पहचानिए, अल्लाह की मारिफत हासिल करके जब हाथ फैलाइए उसके सामने, तो इस यकीन के साथ कि वो देगा। बक़िया लवाज़िमात बाद में है। और जिस दुआ में रिवायत है, जिस नमाज में दुआ ना मांगी जाए, उस नमाज को मुंह पे मार दिया जाता है। बदबख्त, मैं इबादत का तेरी मोहताज हूं, तेरी नमाजों का मोहताज हूं मैं, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि हाथ फैला के दुआ मांगो। हम अपने मुआशरे में देखें, इधर अल्लाह अकबर हुआ,
نہ تسبیح نہ کچھ. بہت سے تو بغیر تسبیح کے بھاگ جاتے ہیں. اتنی جلدی ہوتی ہے افطار کی, اٹھے فوراً افطار, جیسے ان کو کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں ملا. جملے سخت ہیں, معاف کیجیے گا, مگر بتانا ضروری ہے. جس طرح مصلی پر آئے تھے ویسے ہی اپنا تسبیح پڑھ کے, اپنی دعا مانگ کے, یہی تو موقع ہے, یہی تو وقت ہے. ہمارے معصومین فرماتے ہیں, بالخصوص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ بہترین وقت جو ہے وہ نماز کے بعد, اس لیے کہ جب آپ سورہ حمد پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر جملہ مالک کی طرف ہے, اور مالک ہر بات پہ لبیک کہتا ہے, بے شک تو نے سچ کہا, بے شک تو نے سچ کہا, بے شک تو نے سچ کہا. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں عجز, مجبوری ہے. پروردگار میں تیری بندگی کرتا ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, تو مانگتا بھی تجھ سے ہوں, سوال بھی تجھی سے ہے, تیرا ہی حق ہے میری ہدایت. اب کاہے کی ہدایت ہے, کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے, مجھے صراط مستقیم پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے معبود ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہیں یا تیرا غضب نازل ہوا ہے ان پر. 3 قسمیں بتائی ہیں, ایک نعمت والوں کا راستہ, ایک گمراہوں کا راستہ, ایک غضب والوں کا راستہ. یعنی انہوں نے ایسے راستے کو اختیار کیا جس پہ اللہ کا عذاب آنا ہی آنا تھا. جب قرآن پڑھیں گے تو راستے آپ کو مل جائیں گے. پورا قرآن پڑھ لیجئے, نعمتیں کن کن پہ نازل ہوئی. بنی اسرائیل کے لیے جنت سے خوان آتے تھے مگر بند ہو گئے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اسلام میں کسی ایک صحابی کے لیے بتا دیں, ازواج رسول کے لیے بتا دیں کہ جبرائیل سلام کرنے آئے ہو, کوئی سائل آیا ہو ان کے دروازے پر. اصحاب میں کسی کو بتا دیں. یہ شرف ملا ہے علی و فاطمہ کو. آج بھی مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں, آپ کو ملے گا مدینہ منورہ کے اندر سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر جو بقی کی دروازہ ہے اس کا باب جبرائیل لکھا ہوا. کیوں؟ یہ وہ گھر ہے, جبرائیل جب بھی آتے تھے یہاں آ کے سلام کرتے تھے, واپس جاتے تھے یہاں سلام کرتے تھے. اسی دروازے پر ملائکہ جھولا جھلانے کے لیے آئے, یہیں پر جنت کے خوان لے کر کے آئے, یہیں پر جو ہے وہ حسنین علیہ السلام کے لیے رضوان جنت دردی بن کے آیا, اور ان کی برابری آپ کریں گے. یہ ہے وہ نعمتیں. سورہ دہر پڑھیے, کس کے لیے آیا؟ اہل بیت کے لیے. جنت کے خوان کہاں سے آئے؟ اہل بیت کے لیے. ایک جملہ آخر کلام میں عرض کروں گا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ ہیں کون جنہوں نے کھانا کھلایا ہے. کس کے لیے, کس کو کھلایا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. کسی لالچ میں نہیں, کسی عہدے کے لیے نہیں, کسی انعام کے لیے نہیں. ایون یہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. کس کو؟ مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں صرف اپنے اللہ کی محبت میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور اب ان کی نیتوں کو بتا دیا کہ یہ فقط اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, نہ کسی شکریہ کی ادائیگی کے لیے, نہ کسی جزا کے لیے. یہ کردار آل محمد, یہ علی و فاطمہ اور حسنین و حسن حسین اور ان کی کنیز جناب فضہ کا کردار. ہم اپنے کو دیکھیں, اگر کسی کو کھانا, ایون مولوی کو بھی کھانا کھلا دے تو 10 جگہ اعلان ہوگا آج مولانا صاحب کی دعوت ہمارے یہاں ہے.
چندہ بھی وہاں جا کر کے دیں گے کہ جہاں کے اوپر باقاعدہ مائک پہناؤ اس کو. ارے تم تو ان کے ماننے والے ہو, ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا. اپنی اصلاح کریں, اہل بیت کے کردار کو اپنائیں. کیا انہی نے اس لیے خیرات کی تھی کہ ہمارا نام سورہ آئے گا, ہمارا اعلان ہو جائے گا؟ امام علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی, کیا اس لیے دی تھی کہ اللہ کے یہاں سے آیت اترے گی؟ یا جتنے بھی کام کیے, جہاد کیا, سارے کام انجام دیے مولا علی نے اس لیے کہ میرے لیے اللہ تعریف کرے گا؟ ہرگز نہیں. صرف خالصۃ لوجہ اللہ, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ارے ان کا تو شکر اللہ ادا کرنے والا ہے, اللہ کا رسول ادا کرنے والا ہے. ان کو تو کائنات کا مالک بنا دیا ہے. یہ زکوٰۃ پہلے دیتے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. نماز پہلے پڑھتے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. یہ تو ان کی زندگی ہے. قرآن کردار اہل بیت کا نام ہے, اور اہل بیت کی سیرت کا نام قرآن ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے تمام مریضوں کو, تمام سامعین کو پروردگارہ صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے. آج کے پروگرام کو ہمارے بھائی محمد رضا اور ان کی اہلیہ مصطفیٰ حسین, ان کی اہلیہ, ان کے خانوادے کی طرف سے, وہ آج میزبان ہے. یہ پروگرام ہم نے کیا ہے. پروردگار عالم ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے, کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے, کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا جو ہے, خاص طور سے مسجد علی کی تعمیر میں, آستانہ زہرا میں, جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ کار خیر کرتے ہیں. خاص طور سے بھائی محمد رضا, خدا ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. ان کے تمام بھائیوں کو آباد رکھے, ان کے بچوں کو آباد رکھے. اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب حسن علی پیر بھائی, زینب والجی ابراہیم, اکبر علی والجی ابراہیم, گل بانو محمد علی ابن عبد الحمید, اور شکیلہ بنت عبد الحمید, زرینہ بنت عبد الحمید, پیرانی اور پیرانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے, میرے والدین کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, ہمارے باقر بھائی باقر رضوی اور جناب مولانا سید تلمیذ الحسن رضوی صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.